قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے۔ یہ زندگی صرف کھانے پینے گھومنے پھرنے پہننے اوڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس زندگی کے اندر جس طریقے سے چاہیں اپنے ایام کو کاٹ لیں، اپنی عمر کاٹ لیں اور چلے جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے ایک خاص مقصد کے تحت، اور مقصد یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا یہی مقصد ہے۔ اس مقصد کو جتنا ہم پورا کریں گے ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو مکمل کر رہے ہیں، اور جتنا اس کے اندر کوتاہی کریں گے اتنا ہی ہم رب تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ہمارا حساب سخت ہوگا۔ یہیں سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کس انداز میں گزرے گی۔ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان چھوڑ دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے آپ کو سامنے ہیں، آپ کو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے دنیا کے اندر، چاہے تو صحیح راستے پہ چلیں یا غلط راستے پہ چلیں۔ آپ چاہے تو نماز کے لیے آئیں چاہے تو نہ آئیں، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو نیک عمل کریں یا نہ کریں، چاہے آپ ظلم کریں یا نہ کریں، یہ سب کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ لیکن اس اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی کے حساب سے جئیں گے، بلکہ آپ کو اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی صورت میں گزارنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما لے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو حقیقت میں زندگی اور موت، اور شاید ہی موت سے کڑوی حقیقت کوئی چیز ہو، ہم میں سے ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اسے مرنا ہے۔ ایک بچے سے ہی پوچھیں گے تو بتا دے گا کہ ہاں موت آنے والی ہے، لیکن جتنا ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس سے ہم غافل ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے دنیا میں، تو ہم اس چیز کو، اگر برا انجام ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس راستے کے آخر میں کوئی شخص گن لے کے کھڑا ہے، میں پہنچوں گا تو مجھے مار دے رہا ہوں، تو کوئی بھی شخص اس راستے پہ جائے گا نہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکے گا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ موت آنے والی ہے، اور موت کے بعد پھر حساب کا مرحلہ ہے۔ اگر صرف موت ہوتی تو آسان تھا، لیکن موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ دنیا کے مرحلے سے کہیں زیادہ کٹھن ہے۔ دنیا میں تو آپ نے اپنی مرضی کے حساب سے زندگی گزاری، لیکن جس انداز کی آپ نے زندگی گزاری ہے اسی انداز کی نعمت یا عذاب آپ کو قبر سے شروع ہو جائے گا۔ قبر ہی پہلی منزل ہے۔ جیسے ہی بندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے گھر والے پلٹ کے نکل جاتے ہیں، اور بندے کو اپنے گھر والوں کے چپل کی، ان کے جوتوں کی، ان کے پیروں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ ابھی تھوڑی دور جاتے ہیں
کہ دو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک جنازے میں شریک ہوئے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی بیٹھ گئے، اور اس طریقے سے ہم بیٹھے تھے کہ گویا ہمارے سروں پہ پرندے ہیں، تھوڑی سی حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا تھا، آپ زمین کو کھرید رہے تھے. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل سے موت کو ذکر کیا کہ جب بندے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور ڈالنے کے بعد اس کے گھر والے اسے دفن کر کے پلٹتے ہیں، ان کے قدموں کی چاپ کو سنتا ہے کہ اچانک اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں اور 3 سوال کیا جاتا ہے. یہ سوال ہم میں سے شاید ہر شخص کو یاد ہو، اس کا جواب بھی معلوم ہو. من ربک، ما دینک، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ آدمی جو تمہیں بھیجا گیا تھا وہ کون ہے. 3 سوال ہیں. پوچھا جائے تو سارے افراد کو معلوم ہوگا کہ اس 3 سوال کے جواب کیا ہے. لیکن قیامت کے دن قبر کے اندر جب آپ سے سوال کیا جائے گا تو اس سوال کا جواب آپ کے آج یاد ہونے کی طرح نہیں رہے گا. آپ کا عقیدہ جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا من ربک کا جواب ہوگا. سب سے پہلی چیز یہیں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں سیکھنا ہے. ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان کس طریقے سے بننا ہے. پہلا سوال جو کیا جائے گا قبر کے اندر، من ربک، تمہارا رب کون ہے. یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن اللہ کے رب ہونے کا معنی کیا ہے، اللہ کے رب ہونے کا مطلوب کیا ہے، مقصود کیا ہے، یہ اصل میں جاننے کی ضرورت ہے. صرف آپ یہ کہیں کہ میرا مالک فلاں ہے، میرا باپ فلاں ہے، اور باپ کے ہر کام کی آپ مخالفت کریں تو اس باپ کے ہونے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. ایسے اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کے بعد ہر کام میں آپ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے رب کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے رب کو رب نہیں جانا. وہاں آپ کا جواب اتنا پختہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے رب کو پہچانا ہی نہیں. رب کون ہے، اللہ کون ہے، آپ سے کیا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کیا ہے، توحید کے اقسام کیا ہیں، کس طریقے سے آپ رب کی توحید کو بجا لائیں گے. جب تک یہ چیزیں آپ نہیں جانیں گے، من ربک کا مفہوم آپ نے نہیں جانا. صرف آپ نے ایک سوال جان لیا، لیکن سوال کا جو جواب ہے وہ آپ کو نہیں معلوم ہے. تو سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کو توحید کو جاننا ہوگا. توحید کیا ہے، اس لیے کہ توحید کو اگر آپ نہیں جانیں گے تو آپ نے رب کو نہیں پہچانا. سب سے پہلے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے، تبھی آپ ہمارے پہلے سوال کا جواب قبر کے اندر ہو پائے. جب تک آپ نے رب کو نہیں پہچانا اس وقت تک آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. رب کو پہچاننا ضروری ہے. رب کون ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کی توحید کس طریقے سے ہم کریں گے، توحید الوہیت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں. اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو رب کی توحید ہمیں ہر صورت میں نظر آئے گی، صرف رب کہنے سے نہیں. آپ جانتے ہیں قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے تو مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرتے تھے. مشرکین یعنی انکار نہیں کرتے تھے. قرآن کریم کے اندر ہے قل من رب السماوات، ان سے پوچھا جائے گا کہ پوچھا جائے، اگر ان سے پوچھا جائے ولا انسان کہو، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ان کو پیدا کیا، کون آسمان و زمین کا رب ہے، کون سارے معاملات کو چلاتا ہے، لیقولن اللہ، تو کہیں گے کہ اللہ. وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے. مشرکین جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
لیکن کیا وہ اس مر ربک کا جواب دے پائیں گے؟ دنیا کے اندر انہوں نے جواب دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کریم اس کی شہادت دیتی ہے، لیکن کیا آخرت میں وہ جواب دے پائیں گے؟ نہیں۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر رب کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کی الوہیت میں ہم توحید کو نہیں بجا لاتے تو ہمارا بھی معاملہ کفار سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ صرف زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہمارے پاس آئے گا۔ دوسرا سوال آپ سے جو پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، تو جواب مسلمان کا یہی ہوگا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو جواب دینے کے لیے تیار ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، لیکن دین اسلام ہے تو دین میں اسلام کی کیا کیا باتیں ہیں آپ نے سیکھی ہیں، آپ نے معلوم کی ہیں کہ اسلام کی ہمیں کس باتوں کا حکم دیتا ہے، کن باتوں سے روکتا ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آپ کو قبر میں جواب دینا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کیا ہمیں حکم دیتا ہے، تو پھر کس طریقے سے قبر کے اندر آپ جواب دیں گے؟ تو اسلام آپ کے ہر عمل سے متعلق آپ کو اسلام کا حکم جاننا ضروری ہے، آپ کے عبادات سے متعلق آپ کو جاننا ضروری ہے کہ اسلام کا حکم کیا ہے، اور اسلام کا حکم اگر عبادات کے تعلق سے آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر مل جائے گا۔ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسلام لانے والا، اور اسلام کا معنی یہ ہے کہ قرآن اور سنت جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور جس انداز میں صحابہ کرام نے سیکھا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو اسلام کیسے سکھایا ہے، اگر آپ نے اسی انداز میں سیکھ لیا تو آپ کامیاب ہیں۔ اسلام ایسے ہی سیکھا جاتا ہے، اسلام قرآن اور حدیث۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیات میں سے ہیں، جو آخری مرد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، اس میں یہ وصیت تھی کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عربی زبان میں لن کا جب صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی صورت میں کچھ بھی ہو جائے گمراہی نہیں ہوگی جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہی دونوں چیزیں اسلام ہے۔ آپ دیکھیں عہد صحابہ تک لوٹیں، صحابہ کرام کے زمانے میں کیا ان دونوں چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز تھی؟ کوئی چیز نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت جس طریقے سے کی تھی، وہی تربیت اگر ہم اپناتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے قرآن کو صحابہ کرام کو سکھایا تھا، اگر اسی انداز میں ہم سیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جس انداز میں صحابہ کرام نے لیا تھا، اگر ہم اسی انداز میں لیتے ہیں تو قرآن کریم کی گواہی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ اے صحابہ کرام کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جیسے تم ایمان لائے، اگر لوگ ویسے ایمان لے آئیں تو ہدایت بھی ہے۔ یعنی عقیدہ آپ کا، عمل آپ کا، عبادات آپ کی اگر صحابہ کرام کے مطابق ہیں، آپ کی فکر، آپ کے منہج، آپ کا عقیدہ، آپ کی عبادات، آپ کے اخلاق، یہ ساری چیزیں اگر صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہیں، ان کے جیسے ہیں، فقد اهتدوا، قرآن کی گواہی ہے تو ہدایت ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اس طریقے کو چھوڑ دیا گیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو یہ الگ ہو گئے۔ شقاق بولتے ہیں ایک ڈنڈا آپ لیجیے، اس کو پھاڑ دیجیے، اس کو آپ پھاڑیں گے تو جو حصہ کٹ کے نکل جاتا ہے وہی شقاق ہے۔ تو اگر کوئی شخص قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو وہ شقاق کے اندر آ جاتا ہے۔
اور ظاہر سی بات ہے جو اس انداز میں ملے گا وہ قبر کے اندر اپنا جواب دینی الاسلام صحیح طور پہ نہیں کر پائے گا. سمجھنے کی ضرورت ہے. جو کمی ہماری دنیا کے اندر ہوگی وہ کمی ہمارے قبر کے اندر ہوگی. یہ بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ جو سوال ہے سوال کا جواب کب صحیح ہوگا جتنا پختہ آپ دنیا کے اندر عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ہوں گے اتنے ہی پختگی آپ کے جواب میں قبر کے اندر ہوگی. جتنی کمی یہاں ہوگی اتنی ہی کمی وہاں پہ بھی ہوگی. تیسرا سوال جو کیا جائے گا ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون شخص تھا جو تمہیں بھیجا گیا تھا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اب یہاں پہ جو سوال کیا جائے گا اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ رب کے تعلق سے پوچھا گیا، اسلام کے تعلق سے پوچھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا. رسول ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اپنا پیغام اللہ نے نبی کو دیا تاکہ وہ لوگوں تک پہنچا دے. جس طریقے سے آج کے زمانے میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، یہ مثال فٹ نہیں ہوتی، نبی کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے آپ اپنا سامان جب کسی کے یہاں بھیجنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو کوریئر والے کے پاس جاتے ہیں، اس کو دیتے ہیں اور وہ آپ کا سامان ڈیلیور کرتا ہے. تو یہ جو کام ہے یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اسلام شریعت یہ اللہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی اور یہ ذمہ داری بذات خود اتنی اونچی ہے کہ جس کو دے دیا جاتا ہے اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے. جس کو دے دیا جاتا ہے یہ ذمہ داری دے دی جاتی ہے اس کا مقام خود اونچا ہو جاتا ہے، اسی کے رب نے اسے چنا ہے. اور جب رب کسی کو چنتا ہے تو اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اسلام کے تعلق سے، اسلام کے پیغام کے پہنچانے کے تعلق سے، تو رسول ہے لیکن اللہ کے رسول ہے، صرف عام رسول نہیں ہے. رسول ہے، پیغام پہنچانے والے ہیں، لیکن اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقی معنوں میں اللہ کی اطاعت کی. حقیقت یہی ہے، رسول ہی ہمارا راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. رسول کی باتوں پہ ہم عمل کریں گے تو ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ عمل کریں گے. اس لیے کہ قرآن بھی ہمیں رسول سے ملا ہے، احادیث بھی، وحی کی دوسری صورت بھی، شریعت کی دوسری باتیں بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اگر اس اطاعت سے ہم ہٹ گئے تو ہمارے لیے جہنم ہی جہنم. اور اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے. یہ خوشخبری ہے ساری امت کے لیے، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے وہ شخص جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. آپ سوچئے کوئی بھی جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. نافرمانی کیا ہے؟ یعنی قبر کے اندر جو سوال کیا جائے گا یہ شخص کون ہے جو تمہیں بھیجا گیا تھا، اور اس حدیث دونوں کو ملا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کی رسول ہونے کا ہم جتنا اقرار کرتے ہیں کیا اتنا ہم عمل بھی کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی صحیح حدیث آپ کے سامنے آ گئی، آپ نے قبول کیا من اطاعنی دخل الجنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث آپ تک پہنچ گئی، آپ نے اسے قبول نہیں کیا، من عصانی فقد ابا.
جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، آپ جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ قبر کے اندر وہی سوال کیا جائے، پورا تعلق ہے شریعت کا ایک دوسری چیز سے، رسول کے رسول ہونے کا، رسول کی اطاعت کا، قبر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کرنے کا۔ آپ کیا جواب دیں گے کہ ہاں یہ نبی تھے؟ قبر کے اندر آپ یہ جواب دیں گے کہ ہاں یہ نبی تھے، یہ ہمارے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن میں نے ان کی فلاں فلاں حدیث کو قبول نہیں کیا۔ قبر کے اندر یہ جواب ہمارا ہوگا، یا قبر کے اندر ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہاں یہ ہمارے نبی ہے، رسول ہیں، ہم نے ان کی اطاعت کی، ان کی باتوں کو قبول کیا، ان کی احادیث کو قبول کیا۔ ہمارا یہ جواب ہے تو قبر کے اندر ہمارا جواب صحیح ہے۔ جتنی زیادہ ہماری اطاعت نبی کے لیے ہوگی اتنا زیادہ مضبوط جواب ہمارا قبر کے اندر ہوگا، اور جتنی ہماری نافرمانی ہوگی، حدیثوں کو رد کرنا ہوگا، اتنا ہی جنت میں جانے سے ہمارا انکار ہوگا، اور جنت میں اور جہنم میں جانے کا راستہ قبر سے ہی ہو کر جاتا ہے۔ اس لیے کہ قبر کے اندر سوال و جواب کے بعد دو صورتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں تفصیل لمبی حدیث ہے، اس لیے میں پوری حدیث آپ لوگوں کو نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف ٹکڑے ٹکڑے بیان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر قبر میں موجود افراد کی دو کیفیت ذکر کرتے ہیں۔ ایک اچھا بندہ جس نے سوالوں کا صحیح جواب دیا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا، جنت کی خوشبو، اس کی مزیدار ہوائیں اس کے پاس آئیں گی۔ وہیں پہ ایک دوسرا شخص ہوگا جو بدبخت ہوگا۔ بدبختی کیسے رہے گی؟ رب کے تعلق سے ہم نے معلومات حاصل نہیں کی، دین اسلام کو ہم نے نہیں جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے، ہم اسے قبول نہیں کر رہے، یہی بدبختی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہی آزمائش ہے کہ آپ کا عمل اچھا ہی اپنا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، وہاں جہنم کی جو تپش ہوگی، جو لہریں ہوں گی، آگ کی جو لہریں ہوں گی، وہ ساری کی ساری اس کے پاس آئیں گی، جہنم کا بچھونا بچھایا جائے گا ایسے شخص کے لیے۔ آپ سوچیے، قبر ہی سے شروع ہو جائے گا آپ کی نعمت کا معاملہ بھی، آپ کے عذاب کا معاملہ بھی، اس لیے کہ وہیں سے حساب کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا حساب آپ کو آخرت میں کیا جائے گا، نہیں، قبر کے اندر بھی حساب ہوگا، اور یہ حساب آپ کے گناہوں پہ بھی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ انہما لَيُعَذَّبَانِ، یہ دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، ان دونوں کو کوئی بڑی چیز کے بارے میں نہیں عذاب نہیں دیا، یعنی بہت بڑی چیز نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، بڑی چیز ہے، یعنی معمولی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں بڑی ہے۔ ایک چغلخوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی دنیا کے اندر جو غلط کام ہے اس کا بھی حساب قبر میں ہونے والا ہے۔ قبر میں جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے اندر غلط کاموں کی وجہ سے بھی ہوگا۔ تو یہاں پہلے قبر کے سوالوں کا جواب ہمیں تیار کرنا ہے، اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے جب قبر سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، محشر کے اندر جمع کیا جائے گا، تو سب سے پہلی جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز سے۔ اول ما يحاسب العبد به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز سے۔ آپ کی نمازوں کو دیکھا جائے گا، دو روایتیں اس سلسلے ملتی ہیں، دو طرح کی روایتیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز درست ہوگی تو آپ کے سارے اعمال کو درست قرار دیا جائے گا، یعنی نماز کو دیکھا جائے گا، نماز اوکے ہے تو سب کچھ اوکے ہے آپ کا، اور اگر نماز آپ کی خراب ہے تو آپ کے سارے اعمال کو خراب قرار دیا جائے گا،
یعنی آپ کے سارے اعمال کو دیکھنے کا، اس کو پرکھنے کا، اس کو جانچنے کا معیار آپ کی نماز سے۔ یہاں پہ ہمیں اپنی نمازوں کو بھی اچھا کرنا ہے، اس لیے کہ جتنی اچھی نماز ہوگی، اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس کی تفسیر میں حضرت حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کا مفہوم ہے کہ جس کے اندر اخلاص پائے جائے اور سنت کے مطابق۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی نماز سنت کے مطابق ہے تو آپ کا عمل سب سے بہترین ہے۔ آپ نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو ایسی نماز بہترین عمل کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو ہمیں جو چیز دیکھنی ہے نماز کے تعلق سے غور کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ ہماری نمازوں میں اخلاص ہونا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا شوق ہونا چاہیے، اس بات کی حرص ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہماری نمازیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ وہیں پہ ہمیں اس بات کی بھی طلب ہونی چاہیے اور اس بات کی بھی حرص ہونی چاہیے کہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو۔ ہم کوئی بھی نماز سنت کے خلاف نہ پڑھیں۔ ہماری ہر نماز کی ہر کیفیت سنت کے مطابق ہو تو ہمارا عمل سب سے بہترین عمل قرار پائے گا۔ اوکے ہے تو سب کچھ اوکے ہے، آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر نماز آپ کی اوکے نہیں ہے تو آپ کی ایک ایک چیز سے پکڑ کی جائے گی، اور یہ چیز نماز کے اندر جو کمی واقع ہوتی ہے، کمی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز چھوڑیں، کمی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ذہنی طور پہ آپ کہیں اور چلے گئے، آپ کا ذہن کہیں اور بھٹک گیا۔ تو اس کے تعلق سے دوسری روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس سے کچھ نفل نمازیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر فرض نمازوں میں آپ کے ذہن بھٹکنے کی وجہ سے، کچھ کمی ہونے کی وجہ سے نماز کے اندر کمی رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل نمازیں ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہے تو اسے پوری کر دو، ملا کے فریضے کو مکمل کرو۔ فرض نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کبھی بھی فرض نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ کتنی بھی پریشانی آپ کو ہو، کتنی بھی جلدی آپ کو ہو، آپ فرض ضرور ادا کریں۔ وقت نہ بھی ہو تب بھی آپ فرض ادا کریں، اس لیے کہ فرض اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اس سے پکڑ ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ نے فرض کو جلد بھی ادا کر لیا سنت کے مطابق اور کمی بھی رہ گئی تو آپ بقیہ اوقات میں جو نفل پڑھتے ہیں اسے جوڑ کے آپ کے فرض کو مکمل کر دیا جائے۔ یہ مرحلہ مکمل ہونے کے بعد آگے ایک حدیث سے جو اصل ہمارے اس سے مجلس کا عنوان ہے وہ یہ کہ رب تعالیٰ کے سامنے بندے کو پیش کیا جائے گا اور 5 چیزوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 حتى يسأل عن 5، کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پہلے اس کا قدم ٹل نہیں سکتا، رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ آپ رب کی عظمت کا تصور اگر کرنا چاہیں تو صرف یہ تصور کر لیجئے کہ رب تعالیٰ کا عرش کتنا عظیم ہے، اس کی جو کرسی ہے، کرسی کا معنی یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ، عرش میں پیر رکھنے کی جو جگہ ہے اسے کرسی سے تعریف کیا جاتا ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، صرف کرسی یہ سارے آسمان و زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، پوری کائنات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پوری کائنات کا احاطہ صرف عرش کی کرسی کیے ہوئے ہیں، اور کرسی کے مقابل میں عرش کی جو حیثیت ہے، ایک دوسرے کو اگر دیکھنا چاہیں تو عرش کے مقابل میں کرسی کی جو حیثیت ہے وہ جس طریقے سے آپ لوہے کا ایک کڑا کسی صحرا میں پھینک دیں، صحرا میں لوہے کا ایک کڑا جو عورتیں پہنتی ہیں مثال کے طور پہ، آپ اسے پھینک دیں، پورے ایک صحرا میں کڑا کیا حیثیت رکھتی ہے، آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا۔
عرش کے مقابل میں کرسی کی یہ حیثیت ہے، اور کرسی کتنی بڑی ہے؟ پورے کائنات کا احاطہ کی ہوئی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ رب تعالی جو عرش پہ مستوی ہے وہ کتنا عظیم ہے، اور اس کے سامنے آپ کو کھڑا کیا جائے، کیا حیثیت ہے کہ آپ فلائٹ سے اوپر جاتے ہیں تو انسان نظر نہیں آتا ہے، تھوڑا سا اوپر آپ جائیں تو انسان نظر نہیں آتا ہے، اور رب تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اس کے سامنے آپ کیا ہیں، اور آپ کے قدم ٹل نہیں سکتے جب تک کہ آپ 5 چیزوں کا جواب نہ دیں۔ آپ کی عمر کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی عمریں کہاں گنوائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، یہ زندگی آپ نے کہاں لگائی، آپ کو پورا حساب دینا ہوگا کہ میں نے اپنی عمر اس کام میں لگائی ہے، اللہ کی عبادت میں لگائی ہے، اللہ کی اطاعت میں لگائی ہے، تو آپ کامیاب ہیں۔ لیکن آپ نے اگر اپنی عمر کو ایسے ہی ضائع کر دیا ہے اللہ کی معصیت میں، تو عذاب ہی عذاب ہے۔ 3 ہی صورتیں آپ کے سامنے رہیں گی، یا تو آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں لگائی ہے، اسلام کے مطابق گزاری ہے، تو آپ کامیاب ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی معصیت میں گزاری ہے تو آپ ناکام ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اپنی عمر ضائع کر دی ہے، آپ نے اپنی عمر ضائع کر دی ہے، اپنے وقت کو ضائع کرتے رہے آپ۔ عمر سے مراد یہ ہے کہ اپنے اوقات، زندگی کے اوقات، زندگی کے لمحات آپ نے ضائع کر دیا، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں آپ۔ آج کل لوگوں کو ٹائم پاس کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ٹائم پاس اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے ٹائم کہاں پہ پاس کیا اپنا، حلال میں یا حرام میں، یا ایسے ہی اپنے وقت کو گزار دیا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے ایسے وقت گزارنے کے لیے تمہیں زندگی دی تھی؟ جواب کیا رہے گا ہمارا؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہیں پہ زندگی کے سب سے بہترین ایام انسان کی جوانی کے ایام ہیں۔ جوانی کے ایام کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جوانی کے ایام میں آپ کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے۔ کیا آپ نے اپنی اس طاقت کو، قوت کو اللہ کی بات میں خرچ کیا، یا ایسے ہی گھومتے پھرتے آپ نے گزار دیا؟ آج نوجوان صرف گھومنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس نوجوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ سب سے قیمتی ایام ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا کہ عبادات آپ نے کی یا نہیں۔ سب سے زیادہ نوجوان غافل رہتے ہیں اللہ کی عبادات سے، سب سے زیادہ نوجوان غافل رہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی مساجد سے، سب سے زیادہ نوجوان غافل رہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے۔ جتنی بھی غفلت دین کے تعلق سے پائی جاتی ہے، سب کی سب نوجوانی میں پائی جاتی ہے، اور جب نوجوانی کا مرحلہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد بڑھاپے کے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا جاتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ بعد میں آنے کے بعد آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، یہاں پہ پوچھا جائے گا آپ کی جوانی کے بارے میں، عمر کے بارے میں تو پوچھا ہی گیا، جو آپ کے سارے مرحلے ہیں بچپن سے لے کے آپ کے بڑھاپے تک، لیکن جوانی کے بارے میں خاص طور سے پوچھا جائے گا کہ جوانی آپ نے کہاں پہ خرچ کی، کہ جوانی کیا اللہ کی اطاعت میں خرچ کی، عبادات میں خرچ کی، نفلی نمازوں میں خرچ کی، نفلی روزوں میں خرچ کی؟ آپ کے پاس قوت تھی، آپ چاہتے تو رات میں قیام اللیل کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ ہفتے میں 2 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جا سکتے ہیں، آپ کے پاس قوت ہے، اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے۔ آپ نے یہ قوت کہاں صرف کی، کہاں پہ خرچ کیا؟ یہ اصل سوال آپ کا ہوگا جس کا جواب آپ کو تیار کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے مال کے تعلق سے۔ مال کے تعلق سے 2 سوال ہیں، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ مال کے تعلق سے 2 سوال ہیں، ساری چیزوں کے تعلق سے 1 سوال ہے، لیکن مال کے تعلق سے 2 سوال ہیں، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ڈبل سوال ہوگا۔ سوال یہ ہوگا کہ اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا ہے، حلال سے یا حرام سے؟ اگر آپ نے حلال سے کمایا ہے تو آپ کامیاب ہیں، لیکن نہیں، ابھی باقی ہے دوسرا سوال
یہ نہ مطمئن ہو جائے کہ میں نے حلال سے کما لیا تو جس طریقے سے چاہے خرچ کرو. نہیں، ابھی آپ کو اسی سے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے حلال سے کمایا ہے یا حرام سے. حلال سے کمایا ہے تو ایک سوال کا جواب آپ کو حاضر ہو گیا، لیکن حرام سے کمایا ہے تو وہ بھی ضائع ہوا. اور پھر اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ مال کمانے کے بعد کہاں پہ خرچ کیا، حلال میں یا حرام میں. اب اس طریقے سے اگر آپ جوڑیں گے تو آپ کے پاس صرف ایک صورت باقی بچے گی نجات پانے کی. اگر آپ نے حرام سے کمایا، حلال میں خرچ کیا، تب بھی آپ کا غلط ہے. آپ نے حلال سے کمایا، حرام میں خرچ کیا، تب بھی غلط ہے. صرف ایک ہی صورت باقی بچے گی، آپ حلال سے کمائیں اور حلال میں خرچ کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے جیسے چاہیں اپنے مال کو خرچ کریں، نہیں، جیسے چاہیں کمائیں. آج کل کمانے کی ہوس اتنی زیادہ ہے اور ایک دوسرے سے امیر بننے کی کوشش اتنی زیادہ ہے کہ ہم ہر طریقے کو اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ سود لینے دینے کے طریقے کو بھی اختیار کرتے ہیں. کاروبار بڑھانا ہے، کاروبار چل رہا ہے ہمارا اچھے طریقے سے، ہم چاہیں تو پوری زندگی اسی میں گزار سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم کیوں دوسرے سے کم رہیں؟ ہمارے پاس مال اور آنا چاہیے. تو بزنس کو بڑھانے کے لیے بینکوں سے لون لیا جاتا ہے، بزنس کو بڑھانے کے لیے قرض لیا جاتا ہے اور سود ادا کیا جاتا ہے. کیوں؟ بزنس کو بڑھانا ہے. جو بزنس چل رہا ہے اس میں زندگی کا گزارا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، ہمیں اور مزید آگے بڑھنا ہے، مال مزید کمانا ہے، تو وہاں ہم حرام طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو ہم مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں ہم غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو مختلف مدرسوں والوں کو دیتے ہیں. حرام سے کمایا آپ حلال میں کتنا یہ خرچ کریں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. آپ کے مسجدیں بنانا بیکار ہے، آپ کے مدرسوں کا تعاون کرنا بیکار ہے، آپ غریبوں کا تعاون کرتے ہیں، سب بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. حلال سے آپ نے 2 روپے کمائے، اگر اس میں سے آپ 5 پیسے بھی حلال میں خرچ کر دیتے ہیں، کسی مسجد میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ لاکھوں روپے سے زیادہ بہتر ہے جو آپ نے لون لے کے کمایا ہے. حرام سے کمائیں گے تو اس کا حساب ہونے والا ہے، اور یہ حرام جس قدر حرام ہوگا، سب سے زیادہ شدت سود کے اندر پائی جاتی ہے. اور سود میں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان ہے. فَأْذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان سن لو. جو لوگ سود دیتے ہیں، قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اس کے لیے جنگ ہے، اور کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول سے جیت سکتا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. جس سے اللہ کی جنگ ہو کبھی کامیاب ہو سکتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں غیر مسلموں کے پاس ہی پیسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہے توبہ کرنے کے لیے. اگر توبہ کیے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، آپ نے توبہ کر لیا، آپ کا اپنا جو مال ہے وہ آپ لے لیجیے، باقی جو سود کا حرام مال ہے وہ نکال دیجیے. تو یہاں پہ 2 سوالات ہوں گے آپ سے. آپ نے، چلیے ٹھیک ہے، آپ نے حرام سے نہیں حلال سے کمایا، اپنی محنت سے کمایا، محنت سے کمانے کے بعد آپ حرام میں خرچ کر رہے ہیں، تب بھی آپ کا کمانا، محنت کرنا سب بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے. آپ نے بہت محنت کی لیکن اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے حرام میں خرچ کیا. اور آج ہم حرام میں مختلف طریقے سے خرچ کرتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. حد سے زیادہ اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اسراف کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. آج ہم دیکھیں شادیوں کے اندر کتنا خرچ کرتے ہیں، اپنے ریا کے لیے، اپنے نمود کے لیے کہ ہماری شادی، ہماری بیٹی کی شادی کسی دوسرے سے کم نہ ہو. کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، کھانے برباد کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں تبذیر کے اندر آتی ہیں. اس کے تعلق سے بھی سوال کیا جائے، مخالف کے تعلق سے بھی سوال ہوگا
اور اسراف اور تبذیر اور بیجا خرچ کے تعلق سے بھی سوال کیا جائے گا. بیچ میں چلنا ہے. ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القصد تبلغ، آرام سے چلو، میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے. کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا حلال میں بھی حرام ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. آپ کو شادی میں کھلانا ہے کھلائیے لیکن اسراف سے کام نہ لیں. آپ کو پلانا ہے پلائیے لیکن اسراف سے کام نہ لیں. اسراف سے منع کیا گیا ہے. ہر چیز میں درمیانی راستہ اختیار کرنا ہی بہتر ہے. اگر یہاں پہ ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارے اس سوال کا جواب کا حل ہمیں مل جائے گا. ایک آخری سوال رہے گا اور یہ سوال بہت اہم ہے. یہ سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ رہے گا ماذا عمل فیما علم. جو اس سے علم تھا اس علم کے مطابق اس نے کیا عمل کیا. سب سے پہلی چیز کہ ہر مسلمان پہ دین کی ضروری باتیں سیکھنا واجب ہے. دین کی جو ضروری باتیں ہیں عبادات سے متعلق اور اس کے اخلاق سے متعلق، معاملات سے متعلق، اگر کسی کام کو دنیاوی کام کو کر رہا ہے تو وہ حلال ہے یا حرام ہے، ان ساری چیزوں کا جاننا ہر مسلمان پہ واجب ہے. آپ کو کیسے نماز پڑھنی ہے آپ کے اوپر جاننا واجب ہے. آپ کو کس طریقے سے روزہ رکھنا ہے آپ کو جاننا ضروری ہے. تو آپ کی جو بنیادی عبادات ہیں ان چیزوں کا جاننا، ان عبادات کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. دین کی بنیادی باتوں کا جاننا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور اگر اس کے اندر وہ کوتاہی کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پہ علم کا سیکھنا ایک واجب ہے، ضروری ہے. اگر اس نے سیکھ لیا تو سیکھنے کے بعد اس نے کیا عمل کیا یہ پوچھا جائے گا. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ ہمیں عمل کرنا نہیں پڑے گا. نہیں، اگر آپ نے جان بوجھ کر نہیں سیکھا تو آپ نے غلطی کی. آپ کو جو کام بھی کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو سیکھنا ہے کہ وہ کام شریعت میں حلال ہے یا حرام ہے. اس کے بعد آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے. آپ کو کسی بھی بزنس میں بھی داخل ہونا ہے، کوئی بزنس بھی کرنا ہے آپ کو، تو سب سے پہلے آپ یہ معلوم کریں کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. یہ نہیں کہ پہلے آپ شروع کر دیں اس کے بعد پوچھیں. ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب میں نے یہ کام کیا ہے، یہ حلال تھا یا حرام تھا. سوال یہ پیدا ہوتا پہلے کیوں یہ پوچھا؟ پہلے تو پوچھنا تھا. آپ نے پہلے آپ نے کام کیا اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کہ حلال ہے یا حرام. اور حرام ہے تو کیسے اس سے نکلا جائے؟ میں نے تو کر لیا اس کو، میرا بزنس اسٹارٹ ہو گیا، میں کیا کروں؟ نکالوں گا تو سب خراب ہو جائے گا. تو سوالات یہ کی جاتے ہیں تو علم کے مطابق جو آپ کو معلوم ہے اس کے مطابق آپ نے کیا عمل کیا یہ سوال کیا جائے. اور یہاں پہ علم میں سب سے پہلے توحید کا علم داخل ہوتا ہے، اس کے بعد عبادات کا علم داخل ہوتا ہے، اس کے بعد معاملات کا علم داخل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں توحید سیکھنی ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. پھر عبادات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہمیں سیکھنا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے. پھر ہمارے جتنے بھی معاملات پیش آتے ہیں دنیا کے اندر دنیاوی چیزوں سے متعلق، جب بھی پیش آئیں عالم سے رجوع کریں، پوچھیں، شریعت کے مطابق آپ عمل کریں. تو اس صورت میں ہمارے 5 سوال کے جواب حاضر ہوں گے اور اس کے بعد آرام کے ساتھ ہمارے قدم اللہ تبارک تعالیٰ کے حدود سے ہٹ جائیں گے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے بچیں گے. تو بچنے کا یہی راستہ ہے. جو چیزیں ہیں ان سے ہم، جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ ہم سیکھیں، جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ ہم کریں، جو نہ کرنے کی چیزیں ہیں ان سے ہم بچیں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو دور کرے. ہماری توحید میں، ہماری عبادات میں، ہمارے عقائد میں، ہمارے معاملات میں،
ہمارے اخلاق میں جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کوتاہیوں کو ہمیں جاننے کی توفیق عنایت فرمائے اور پھر اس سے صحیح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس مجلس میں شریک تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے ان اوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے یہاں ان کے میزان حسنات میں لکھ دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔